درس في قصة سيدنا آدم عليه السلام وما فيها من العبر والحكم. آخر سورة صود تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وسورة الحجر وسبحان والكهف وها هنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی تخلیق کا واقعہ مبارک جو ہے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر فرمایا، سورۃ الاعراف میں بھی، سورۃ الحجر میں بھی، سورۃ بنی اسرائیل یعنی سبحانہ میں بھی، اور سورۃ الکہف میں بھی، اور اس سورۃ سواد میں بھی. وہی ان اللہ سبحانہ وتعالی علم الملائکہ قبل خلق آدم علیہ الصلاۃ والسلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو خبر دی تھی، پہلے سے خبر دی کہ میں پیدا کروں گا ایک انسان پیدا کروں گا بجتی ہوئی مٹی سے. وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ بِالْأَمْرِ مَتَى فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ وَتَسْوِيَتِهِ فَلْيَسْجُدُوا لَهُ إِكْرَامًا وَإِعْظَامًا وَإِحْتِرَامًا وَامْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ. اور یہ بات ہو گئی، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جب میں اس کو پیدا کر لوں، بنا لوں، اس کو مکمل کر دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا. اکرامن، یہ سجدہ اس کے اکرام اور تعظیم کے اور احترام کے لیے ہوگا. وامتثالا لامر اللہ عز وجل فامتثل الملائکۃ کلهم ذلك سوى ابلیس ولم یکن منهم جنسا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب ملائکہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، سب نے سجدہ کیا ما سوا ابلیس کے، اور ابلیس ان کی جنس میں بھی نہیں تھا، یعنی ابلیس اصل جنس میں ملائکہ میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا.
اور اسی آیات مبارکہ سے اور دیگر آیات سے بعض حضرات جو استدلال کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے آگے سجدہ کرنا یا کسی قبر پہ سجدہ کرنا یہ جائز ہے کہ اس سے مقصد تعظیم ہے، اور وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ملائکہ نے بھی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، تو ہم بھی اگر اولاد آدم میں انبیاء علیہم السلام اولیاء کرام کی مزار مبارک پہ قبور مبارک پہ سجدہ کریں تو یہ تعظیمی سجدہ ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ عالم یا تو غلط فہمی ہے یا ضد ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا بھی ہم سے تعلق نہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کوئی شریعت دی ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ نے جو سجدہ کیا ہے آدم کو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں جان ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے آگے سجدہ کرو، یہ تو حکم خدا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا تو وہ بھی حکم خدا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب ہے نبی کا، نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، وہ تو حکم اللہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر رہے ہیں۔ اگر آج کوئی خواب دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ تھوڑا ہی کو ذبح کرے گا، کیوں؟ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے۔ اچھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو احکام ہیں وہ ہماری شریعت میں احکام نہیں ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر چور پکڑا جائے، اس سے چوری کا مال برآمد ہو جائے تو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو گیا۔ تو آپ کی شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، یہاں تو یہ حکم ہے کہ چوری ثابت ہو جائے، ہاتھ کاٹا جائے۔ اس لیے یہ محض تعویل ہوتی ہے، بہانے ہوتے ہیں، ورنہ شریعت اسلام کے اندر اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، بس وہاں حکم تھا، یہاں حکم ہے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، وہ کامیاب ہو گئے، جس نے حکم کی مخالفت کی وہ ابلیس بن گیا۔ یہاں بھی حکم ہے کہ سجدہ نہ کرو، اور جو تعمیل کریں گے وہ اللہ کے پیارے ہیں، جو نہیں کریں گے مردود ہو جائیں۔ ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہم تو کسی چیز کی تعظیم یا اکرام یا امتثال تب کریں گے جب اللہ کا حکم۔ دیکھیں کعبۃ اللہ ہے، سارا کعبہ قابل احترام ہے، لیکن بوسہ صرف حجر اسود پہ، مقام ابراہیم پہ بھی بوسہ نہیں، صفا مروہ کو بھی بوسہ نہیں، حتیم کے اندر جانے پہ میزاب میں بھی بوسہ نہیں، رکن یمانی پہ بھی بوسہ نہیں، جو کہ حکم نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ جہاں حضور نے بوسہ دیا سنت ہے، جہاں نہیں دیا سنت ہے۔ ایک واضح سی بات ہے، یہ تو ایک 2 اور 2 4 کی طرح ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے، ضد کی بات تو الگ ہے۔ اس لیے اللہ نے، اور یہاں حضور نے سجدے کرنے والوں پہ لعنت بھیجی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے گا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہاں تو اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں، نہ کہ اجازت دے رہے ہیں۔
اسی طرح اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو محفوظ رکھنا، وہ بتوں کی طرح نہ بنا دینا کہ لوگ آگے سجدے کریں اور عبادت کریں۔ تو یہاں تو شریعت کا حکم ہے، اس میں جھگڑے کی تو بات ہی نہیں۔ وہاں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، امت محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ باقی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی محبت میں اگر کر لیا اور جی عشق رسول میں اگر کر لیا، ہمارے اندر نہ صحابہ کی محبت ہے نہ صحابہ کا عشق ہے۔ ان کی محبت جو تھی ان کا کروڑواں درجہ بھی ہمیں نہیں ملا ہے۔ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، تابعین کی محبت جو ہے، تو اگر سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر سجدہ کرتے، سب سے پہلے سیدنا عمر عثمان علی سجدہ کرتے، سب سے پہلے حسن حسین سجدہ کرتے، سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا بی بی عائشہ سجدہ کرتے۔ اس لیے یہ بلا وجہ مبحث ہوتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو الجھانا ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کو تحریف معنوی کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ نہیں جناب، وہ نماز عبادت والا سجدہ ہے اور یہ تعظیم والا سجدہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ عبادت بھی تب ہوتی ہے جب دل میں عظمت ہو، جب دل میں اللہ کی عزت اور عظمت اور تعظیم نہ ہو تو کون سجدہ کرے گا؟ اسی چیز کا سجدہ کیا جاتا ہے جس کی دل میں، اب دیکھیں اینک ہے، اس کو کبھی کسی نے سجدہ کیا؟ کیوں؟ اس کی کیا عظمت ہے ہمارے دل میں؟ لوگ سورج چاند کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، کیوں؟ ان کی عظمت تھی دل میں کہ بھئی ساری کائنات کا نظام تو سورج چاند سے چل رہا ہے۔ بعض لوگ جو تھے وہ آگ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ساری نظام تو آگ سے چل رہا ہے، اگر آگ نہ ہو تو کوئی کیا کھائے، کیا پکائے، کیا جہاز چلے، کیا ہوائی جہاز اڑے، کیا گاڑیاں چلیں، کیا نظام عالم چلے، اور آگ جو ہے یہ علامت حیات ہے، اس لیے اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تو عظمت آئے گی تو سجدہ ہوگا نا۔ اسی طرح لوگوں کے دل میں اولیاء اللہ کی عظمت ہے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن میں، حدیث مبارک میں اور اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں ان کے کسی کے کلام میں یہ نہیں پائیں گے کہ کسی قبر پہ سجدہ جائز۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے مفسر نے ایک لفظ میں مسئلہ حل کر، امتثالا لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے سجدہ کیا، اپنی طرف سے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں، کان من الجن، چونکہ وہ جنوں میں سے تھا، فخانہ تبعہ وجبلتہ احوج ما کان الیہ فاستنکف عن السجود لآدم وقاسم ربہ عز وجل فیہ وادعا انہ خیر من آدم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ ابلیس جنات میں سے تھا اور جنوں کی طبیعت میں زیادہ خیانت ہوتی ہے، اس کی جبلت میں یہ بات تھی، اس لیے وہ تکبر میں پڑ گیا اور اعراض کیا اور حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جھگڑنے لگا اور دعویٰ کیا کہ انہ خیر من آدم، کہ میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ فَإِنَّهُ مَخْلُوقٌ مِّن نَّارٍ وَآدَمُ خُلِقَ مِن طِينٍ، میں آگ سے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، وَالنَّارُ خَيْرٌ مِّنَ الطِّينِ فِي زَعْمِهِ، اور اس کے گمان میں یہ تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، آگ روشن کرنے والی ہے، آگ اٹھ پر بلند ہونے والی چیز ہے، اور مٹی جو ہے وہ تو نیچے ہوتی ہے، متواضع چیز ہے۔ وقد اخطا فی ذلک وخالف امر اللہ، اس نے غلطی کی اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی، وکفر بذلک، کفر میں ہو کافر ہو گیا، فابعدہ اللہ عز وجل وارغم انفہ وطردہ عن باب رحمتہ ومحل انسہ وحضرت قدسہ وسماہ ابلیس اعلاما لہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دور کر دیا اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطرود کر دیا، رحمت سے بھگا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محل رحمت تھا اس سے نکال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب تھا اس سے محروم کر دیا،
اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی ابلیس پڑ گیا، سماہ ابلیس۔ وجہ کیا تھی کہ اعلام لہ بانہ قد ابلس من الرحمت وانزلہ من السماء مذموما مدحورا الی الارض۔ اس کا نام ابلیس اس لیے ہو گیا کہ ابلس مانا کہ اب وہ مایوس ہو گیا، محروم ہو گیا رحمت سے، وانزلہ من السماء آسمانوں سے نکال دیا گیا، اور اس حالت میں نکالا گیا مذموما مدحورا کہ مذمت شدہ، اس پہ لعنت ہوئی، ملعون ہو کے ذلیل ہو کے نکالا گیا۔ فسأل اللہ ان نظرت الى یوم البعث فانذرہ العلیم الذی لا یؤجر عذابا عصا۔ اب جب اللہ نے اس کو لعنت فرما دی، حکم دیا نکل جاؤ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا رب انذرنی، قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم۔ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں اس وقت تک جس وقت آپ اللہ اپنی مخلوق کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ فَأَنذَرَهُ الْحَلِيمُ، اس حلم والے کی شان ہے کہ اللہ نے ابلیس کی دعا بھی سن لی اور اس کو بھی مہلت دے دی۔ اسی میں حکمت تھی کہ ابلیس ہوگا تو دنیا میں آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اگر سارے اچھے ہوں تو پھر امتحان کیسے ہو؟ اگر ساری روشنی ہو تو پھر اندھیرے کو کون پوچھے؟ اگر اندھیرا ہو تو پھر روشنی کی کیا قیمت ہوگی؟ اگر خیر ہو اور شر نہ ہو تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ مقابلہ تو تب ہوگا کہ جب خیر بھی ہو اور شر بھی ہو۔ ادھر اولیاء اللہ ہیں، ادھر ابلیس کی جماعت ہے، ادھر حزب الرحمان ہے، ادھر حزب الشیطان ہے، ادھر انسان کے لیے طاعت ہے اور ادھر خواہشات ہیں، پھر امتحان ہوگا۔ اللہ نے مہلت دی تھی۔ لا یعجل علی من نشاء، اس کی شان ہے کہ وہ حلیم ہیں، وہ حلم والے ہیں، اپنے نافرمانوں پہ جلدی نہیں کرتے عذاب دینے میں، بلکہ ان کو مہلت دیتے ہیں۔ فلما امن الہلاک الی یوم القیامت تمرد وطغى، اب جب مہلت مل گئی تو اور سرکش ہو گیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ نا کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے ہم شکر کریں، ہم توبہ کریں، ہم اللہ کے دروازے پہ لوٹ جائیں۔ وہ اور اکڑ گیا کہ چلو جی اب مہلت تو مل گئی ہے نا، اس وقت تک تو ہم نہیں مرتے نا۔ تو اب جناب اس نے پھر مزید مقابلہ کیا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ کہنے لگا مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں بھی تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، میں بھی سب کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ ہاں جو تیرے بندے ہیں جن کو تم نے چن لیا ہے وہ بچ جائیں تو بچے، ورنہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کما قال عز وجل رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا۔ کہنے لگا کہ مولا یہ جس کو تم نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، کرامت دی ہے آدم کی، آدم علیہ السلام کو، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو، میں اس کی اولاد سب کو گمراہ کر ڈالوں گا مگر تھوڑے سے، ورنہ میں سب کو ہلاک کر ڈالوں گا، سب کو برباد کر دوں گا۔ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُسْتَثْنَوْنَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت جو میرے بندے ہیں، میرے فرما بردار ہیں، میرے اطاعت گزار ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں، ان پہ تیرا زور ہرگز نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والے۔ تو ابلیس نے قسم کھائی۔ اب دیکھیں کہ ابلیس ہے، ملعون ہے، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ الی یوم القیامہ قیامت آئے گی، یہ بھی پتا ہے کہ انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک مہلت دو جس دن لوگوں کو قبروں سے کھڑا کیا جائے۔ تو یہ بھی اس کا ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ لوگوں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، قیامت بھی آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، قسم اللہ کی کھا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے فرمایا کہ اے ملعون مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک بندے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا، جب وہ استغفار کریں گے میں بھی ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے آدمی کو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی پتہ نہیں موت کی گھڑی ہے کب آ جائے، کوئی پتہ تو ہوتا نہیں۔
اچھا خاصا انسان بیٹھا ہے، ختم ہو گیا. تو اس لیے ہر وقت آدمی استغفار کرے، کیونکہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کلنا خطاؤون، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بڑے خطا کرنے والوں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ توبہ کر کے معافی مانگتے ہیں. یعنی خطا تو ہم سے بار بار ہوتی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن وہ بھی ایسے ہیں کہ بار بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتے ہیں. وقوله تبارک و تعالی قال والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقوله تبارك وتعالى قال فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. كرى ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ یہاں دو دفعہ لفظ ہے نا، قال فالحق والحق اقول، تو پہلا فالحق مرفوع ہے، یعنی اس کو آپ نے ضمے کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرا زبر کے ساتھ پڑھنا. فالحق والحق اقول، حضرت مجاہد اس کی تفسیر فرماتے تھے انا الحق والحق اقول، فالحق والحق کیا، انا الحق، حق میری ذات ہے اور میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے. وفی روایت الحق الحق منی واقول الحق، حق میری طرف سے ہے اور میں حق کہتا ہوں. وقرأ آخرون بنصبهما، اور بعض لوگوں نے اس کو زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، قال فالحق والحق اقول هو قسم اقسم الله به قلت وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللہ نے فرمایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ قسم ہے، اللہ نے فرمایا میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں لأملأن جہنم منک، میں تیری ذریت، تیری اتباع کرنے والے، تیرے پیچھے چلنے والے، ابلیس کی پیروی کرنے والے، جن ہوں یا انسان، سب سے جہنم کو بھر ڈالوں گا. وَكَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. اللہ نے فرمایا مردود جا، جو مرضی ہے کر، اور یاد رکھ جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، تیری اتباع کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کو پھر پوری جزا دی جائے گی اس کے کفر اور شرک کی. فرمایا قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کو کہنے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، بھائی میں جو تمہیں دعوت توحید دے رہا ہوں، دعوت دین اسلام دے رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی بدلہ تو نہیں چاہیے تم سے، مجھے کوئی غرض تو ہے، میں نے تم سے کیا لینا. اسی لیے ہر پیغمبر کی یہ سنت اللہ ہے کہ جب انہوں نے قوم کو دعوت دی تو ساتھ یہ بھی بتایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا اجر اور ثواب جو کچھ ہے وہ ہمارے رب پر ہے جو عالمین کا رب ہے، ہم تم سے تو کچھ نہیں مانگتے. اسی لیے آپ نے سورۃ یاسین میں بھی پڑھا تھا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کی آخری جانب سے بندہ آیا دوڑتا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، انہوں نے کہا لوگوں اتباع کرو، پیروی کرو، ایمان لاؤ اللہ کے رسولوں پر. اتبعوا من لا يسألكم عليه اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان کی جو تم سے کچھ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی ووٹ نہیں مانگتے، کوئی عہدہ نہیں مانگتے، کوئی اقتدار نہیں مانگتے، کوئی دولت نہیں مانگتے، کوئی عزت نہیں مانگتے.
اسی لیے صحیح روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مکے کے قریش اور ان کے سردار جو تھے وہ اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں, بیٹھو بات کرو. انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, مجھ پہ وحی آتی ہے, اس کا مقصد اگر آپ کا یہ ہے کہ ایک دنیا کو نیا نعرہ دے کے میں لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا کے مکے کا رئیس اور مکے کا سردار اور مکے کا حاکم اور مکے کا بڑا بن جاؤں, تو یا محمد ہم سارے سردار تیری بیعت کرتے ہیں, آپ بڑے بن جائیں. یہ کہنا ہوتا ہے نا جب پارٹی لیڈر دنیا میں آتے ہیں نا سیاسی نعرے دیتے ہیں, کوئی کہتا ہے جناب ہم یہ کر دیں گے, کوئی کہتا ہے ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے, ہم آپ کے لیے یہ کر دیں, ہم عوام کے لیے یہ کر دیں, نعرے ہوتے ہیں. انہوں نے سمجھا اچھا اگر یہ بھی کوئی سیاسی نعرہ ہے اقتدار حاصل کرنے کا, تو یا رسول اللہ ہم آپ کو ویسے بڑا مانتے ہیں اور سارے کے سارے سردار آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں, لیکن مہربانی کریں یہ توحید کی جو ضرب ہے نا, یہ ہمارے بتوں کے خلاف جو آپ نے محاذ بنایا ہے بس اس سے رک جائیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس سے آپ کا مقصد ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں, مجھے بڑا مان لیں اور دولت پیسہ جمع ہو جائے. دیکھا نا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, دیکھا نہیں ہم دنیا پیر بنتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا تماشے دکھاتے ہیں کہ پیسہ بھی دیں. تو ہم مکے والے سارے اکٹھے ہو کر اپنی ساری دولت جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں, آپ مکے میں سب سے بڑے آدمی بن جائیں. دو باتیں. تیسری بات انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شہرت ملے, میرا نام ہو, میں ہیرو بن جاؤں اور میں کسی بڑے سردار کی خوبصورت اور جمیل ترین لڑکی سے شادی کروں, اگر آپ کو لڑکی سے شادی کی تمنا ہے تو ہم ایک کے بجائے 10 لڑکیاں دیتے ہیں, آپ حکم کریں جس کی لڑکی چاہے ہم پیش کریں. تین باتیں ہوگی. چوتھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چوتھی بات پھر یہ ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ کوئی جن کا اثر ہو گیا, کوئی جادو ہو گیا, اس کے زیر اثر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے خدا چھوڑ دو, لات کو چھوڑ دو, عزا چھوڑ دو, منات چھوڑ دو, باپ دادے کا دین چھوڑ دو, غیر اللہ کی مدد نیاز نظر چھوڑ دو, ایک خدا کو مانو, کوئی اثر ہو گیا ہے, تو ہم بڑے سے بڑا عمل کرنے والا بلا کے آپ کا علاج کراتے ہیں. ساری باتیں حضور نے سن لی, حضور میں اور کچھ رہ گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے بات پوری کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والوں, قریشیوں, بات سنو, اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو نا اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, کیا مانا ساری دنیا کی بادشاہی مجھے دے دو. تم تو مکے کی دینا چاہتے ہو نا, سورج تو پوری کائنات میں چمکتا ہے نا, چاند پوری کائنات میں چمکتا ہے. ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, ایک پہ چاند رکھ دو, ساری کائنات کا مجھے بادشاہ بنا دو, اور کہو اللہ کی توحید چھوڑ دو, میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا. یہ میرے اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ نے فرمایا خبردار میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, اتنا چاہتا ہوں کہ کم از کم میری تم سے رشتہ داری ہے. اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو لیکن میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ, اور کم از کم کچھ رشتہ داری کا ہی شرم کر لو. آدمی کی رشتہ داری ہوتی ہے, کہتا ہے یار ٹھیک ہے ہمارا اس سے جھگڑا ہے لیکن ہمارا رشتہ دار ہے نا, اس کو ہم توہین ہوتے نہیں برداشت کر سکتے. تو کم از کم تم میری رشتہ داری کا خیال کر لو. میں بھی تو قریش میں سے ہوں, میں بھی تو بنو ہاشم میں سے ہوں, اور قریش کا کون سی شاخ ہے جس میں میرا رشتہ نہیں ہے؟ کم از کم اسی کا لحاظ کر لو.
میری بات نہ مانو لیکن میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ. تو اس لیے یاد رکھیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ صرف اللہ کے حکم، اللہ کی رضا، اللہ کے احکام کی تعمیل کے لیے دین و دعوت کا کام کرتے ہیں. ان کو دنیا کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی پیسہ، کوئی دولت نہیں چاہیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ اس بندے کی زبان میں اللہ اصل ڈال دیتے ہیں، اس جماعت کے کام میں اللہ اثر ڈال دیتے ہیں جن کا مقصد اللہ کی رضا ہو، کوئی معاوضہ نہ. اگر کسی کا معاوضہ ہے وہ 2 گھنٹے کی رونق میلہ تو ہوگا لیکن اثر نہیں ہوگا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی روشنی میں علماء حق اور علماء سو، یعنی ایک وہ علماء ہوتے ہیں جو حق پہ ہیں، جو حضور کے غلام ہیں. ایک علماء سو ہیں کہ علم تو ہے لیکن دنیا داری کے لیے. انہوں نے کہا ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، دولت، دنیا، عہدہ، عزت کچھ بھی نہیں چاہیے. اور جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی دنیا ہوتا ہے. دیکھا نہیں کہ جب فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو، جادوگر جب آئے تو سب سے پہلی بات انہوں نے جو کی، انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا. اچھا جی بات سنیں، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں مقابلے میں تو ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کمال ہے، اِنَّکُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں کرسیاں دوں گا، عہدے دوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا. تو دنیا کا جو عالم، جو باطل کے علماء ہیں ان کی نظر دولت پہ ہو، اور جو علماء حق ہیں ان کی نظر اللہ کی رضا پہ. یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، لوگوں میں انقلاب آتا ہے، لوگوں میں تبدیلی آتی ہے، لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں، لوگوں کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، لوگوں کا کردار ٹھیک ہوتا ہے. اور ایک آدمی ہے اس کا مقصد دنیا ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے. آپ نے دیکھا بڑی بڑی لیڈر گزرے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی، حدیثوں کی شروحات لکھی، دین میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایک بندہ بھی ان کی وجہ سے راہ راست پہ نہیں آیا. جو جیسے تھا بس ٹھیک ہے، اسی طرح. تو یہی فرق ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کرے میں تم سے کیا چاہتا ہوں، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اور نہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا دوں یا اپنی طرف سے بات گھٹا دوں، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی تو کوئی بات نہیں کہتے جب تک اللہ وحی نہیں فرماتے. فرمایا میں اپنی طرف سے کیا بنا سکتا، نہ میں زیادہ نہ میں کم کر سکتا ہوں، حکم خدا بندی کا پورا کرنے والا ہوں، اور تم سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ اللہ کا قرآن جو ہے ذکر ہے، نصیحت ہے تمام عالم انس و جن کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دو آج تم قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، لیکن وقت قریب آنے والا ہے جب اس خبر کو تم مان لو گے. ابھی تو تم نہیں مانتے ہو نا، لیکن جب موت آئے گی، جب قیامت آئے گی، جب مرو گے پھر کہو گے ہاں ہے وہ تو ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کا پیغمبر تو سچ کہتا ہے، وہ تو جو فرماتے تھے حق تھا، کاش ہم نے مان لیا ہوتا. اللہ میں آپ نہیں مانتے ہو، نہ مانو. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ. اس خبر کو، قرآن کے احکام کو، قرآن کے فرمان کو کچھ عرصے کے بعد جان لو گے. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی قل یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء المشرکین ما سلکم علی ھذا البلاغ وھذا النصح اجرا تعطونہ من عرض الحیات الدنیا. آپ مشرکوں کو کہہ دیں ما سلکم، میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میں دین کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میں تو خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں جہنم سے اللہ بچا لے. میں تم سے کوئی دنیاوی عزت، دنیاوی مال، دنیاوی دولت حاصل کرنا نہیں چاہتا. یہی وجہ تھی، یاد رکھیں، جو علماء میں اختلاف آیا کہ بھئی نماز پڑھانے کی، امام بن کے نماز پڑھانے کی اجرت لینا ناجائز ہے. اسی طرح امامت ہے، اسی طرح اذان ہے، اسی طرح قرآن کی تراویح ہے، اسی طرح تعلیم قرآن و حدیث ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ اجرت لینا حرام ہے. کیوں؟ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرو، باقی اللہ خود انتظام کر دے. اب علماء نے فتویٰ دیا اس کے جواز کا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے زمانے سے لے کر جب تک دین رہا تو بیت المال ہوتے تھے، جو لوگ دین کی خدمت کرتے تھے ان کو معاوضہ بیت المال دیتے تھے. اب چونکہ دنیا میں بیت المال کا وجود نہیں رہا ہے، لہذا اگر کوئی امام تنخواہ لیتا ہے تو جائز ہے. اگر کوئی مدرس ہے حدیث کا، قرآن کا تنخواہ لیتا ہے تو جائز ہے. مطلب وہ کہاں سے کھائے گا غریب؟ اور تو وہ ذریعہ ہے نہیں، اور اپنے سارا قیمتی وقت جو ہے وہ پڑھانے میں لگائے گا. اگر دوسری طرف دھیان دے گا تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا. یہ تو قاعدہ ہے، یا دنیا کا کام کرو یا دین کا کرو. اگر دنیا میں جاؤ گے پھر دین رہ جائے گا، اور دنیا میں کھو جاؤ. تو اس لیے ہمیشہ اب علماء کا فتویٰ اسی پر ہے. اچھا، باقی رہ گیا تراویح پڑھانے کا مسئلہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھانے والا بھی قطعاً یہ نیت نہ کرے اور نہ دل میں خیال رکھے کہ جی مجھے معاوضہ ملے گا، پیسے دیں گے، کپڑے دیں گے، ہدیہ دیں گے. بالکل پھر تو جائز ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں تو اتنے پیسے لوں گا تب پڑھاؤں گا. اب تو ماشاءاللہ اللہ معاف کرے، ایسی ہماری برادری ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم 10 دن ختم قرآن پڑھیں گے، ہم اتنے پیسے چاہیے. نہیں دیتے، میں وہاں جاؤں گا جہاں مجھے ملیں گے. اگر آپ نے دعوت پہ بلانا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تو ہماری ہوائی جہاز کی ٹکٹ کا انتظام کرو، پھر جب اترے ایئرپورٹ پہ گاڑی کھڑی ہو، پھر ہمارا کھانا رہنا اچھا سارا انتظام کریں، اس کے بعد بھی ہمیں یہ معاوضہ دیں. تو یہ بالکل حرام ہے. یاد رکھیں یہ چیزیں بالکل حرام ہیں. اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تراویح کے بعد مثلا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جی حافظ صاحب کی خدمت کرو، حافظ صاحب، یہ بھی حرام. کوئی اگر اللہ کا بندہ چپ کر کے اپنی محبت سے کسی کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے. کیا وہ علاقے والے نہیں سمجھتے کہ غریب حافظ ہے، کہاں دکھائے گا؟ اس کے بعد عید کے کپڑے بھی نہیں ہیں. تو اب اگر علاقے کا کوئی بڑا آدمی 2 جوڑے بنا کے چپ کر کے حافظ صاحب کو پیش کر دیتے کہ حضرت عید والے دن پہن لینا، کوئی بندہ 50-100 خود بخود دے دیتا ہے، لیکن اس کو کہنا نہیں چاہیے. اسی طرح علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا چندہ کرتے ہیں، یہ مدرسے کے لیے چندہ دو، اچھا جی اب جو 1000 دے کھڑا ہو جائے، اب جو 500 دے کھڑا ہو جائے، اب جو 100 دے کھڑا ہو جائے، اب جو 100 بوری گندم دے کھڑا ہو جائے، 10 بوری گندم دے ہونے کا بالکل حرام ہے. ڈاکہ مار کے جیسے پیسے لیتے ہو وہ حرام ہے. یہ بھی ایک ڈاکہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا، تم اس کو مجبور کر کے ذلیل کر کے لوگوں کے سامنے پیسہ لے رہے ہیں. اس کی نیت نہیں تھی دینے کی، لیکن انہوں نے کہا بڑا آدمی ہوں، شرمندہ لوگ دے رہے ہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے یار یہ آدمی 2000 من گندم ہوتی ہے، بڑا بدبخت ہے، کھڑے ہو کے 100 بوری کا اعلان بھی نہیں کرتا. وہ تو تمہارے کہنے سے ڈر کے کیا، خیرات تو ہے نہیں نا، اس کو ثواب ملا، الٹا گناہ ہوا. یہ بالکل حرام. سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ضروریات بتا دیں کھڑے ہو کر کہ جی ہمارا مدرسہ ہے، اتنے مدرسین ہیں، ہمارا یہ بجٹ ہے، سال میں ہمارا 20 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اللہ جن کو توفیق دے وہ مدرسے میں خود جمع کرا دے. اب جب جس کا دل چاہے اپنی خوشی سے دے. اسی لیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے تاریخوں میں کہ ایک ان کا مرید آیا، بڑا عقیدت مند تھا، بڑا پیسے والا سیٹھ آدمی تھا.
اس زمانے میں اس نے کچھ سونے کی گنیاں پہلے ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، ہم نے بھی دیکھی تھی جب چھوٹے تھے نا، بچے تھے پڑھتے تھے، تو یہاں ریال بھی چاندی کا ہوتا تھا اور وہ سونے کی اشرفیاں بولتے تھے اس کو، وہ بھی ہوتی تھی. صرافوں کے پاس دیکھی نہیں، خود تو کبھی نہیں رکھی لیکن صرافوں کے پاس دیکھی نہیں کہ بڑی ہوتی تھی. تو اور روپیہ جو ہے نا یہ بھی باقاعدہ چاندی کا ہوتا تھا ریال. اگر 2000 ریال ہو تو بندے کو سر پہ رکھنے بندہ مر جائے، اتنا وزن ہوتا تھا. اور ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے بادشاہ آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو گاڑی میں بیٹھ کو ریال پھینکتے تھے، ہم بھاگ بھاگ کو ریال اٹھاتے تھے، چنتے تھے. ہم اس وقت قرآن شریف یاد کرتے تھے. کسی نے 1 ریال مل گیا، کسی کو 2 ہاتھ آ گئے، کسی کو 4 ہاتھ آ گئے. وہ 2 ریال 4 ریال اس زمانے میں تو بڑی بات تھی، اس کی تو عید ہو گئی نا، مہینے کا خرچہ مل گیا اس کو. یہ تو اب نہیں رہی نا بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد، وہ جو آیا اس نے کہا حضرت یہ اشرفیاں ہیں سونے کی اور یہ میں نے آپ کے لیے، اور انہوں نے بتایا بھائی مجھے تو ضرورت نہیں، بھائی میں فقیر آدمی ہوں، شلوار قمیص ہے، دال سادہ روٹی کھاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے سونے کی. انہوں نے فرمایا حضرت ایسا کریں کہ اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہیں ہے تو مدرسے کو تو ضرورت ہر وقت ہوتی ہے نا، مدرسہ تو محتاج ہوتا ہے، مدرسے کو دے دیں. فرمایا بھائی اللہ نے آپ کو پاؤں بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی، تو آپ جا کے مدرسے میں جمع کرا دیں، پھر مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے. اب وہ غریب بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا، میں کیا کروں، یہ تو کوئی بڑا سخت معلوم ہے. اب جب نماز کا وقت آیا نا تو حضرت جوتے اتار کے باہر رکھ کے نماز کے لیے چلے گئے. اس نے کیا کیا، چپ کر کے وہ جو اشرفیاں تھیں نا حضرت کے جوتے کے اندر چھپا کے رکھ دی. اچھا وقت تھا، میں تو جوتا بھی لے جاتا تو اشرفیاں بھی لے جاتا. اگر ہمارے حاجی عمرے والے ہوتے نا انشاءاللہ کچھ بھی نہ چھوڑتے. یہ تو مکے والا کھجور تقسیم کری وہ بھی لے جاتے ہیں، باہر جا کے بیچ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. یہی تو پھر وجہ ہے نا میرا بھائی، ہم روتے ہیں چیختے ہیں دعائیں نہیں سنی جاتی، وجہ تو ہے نا، کوئی نافرمانی تو ہے نا ہماری. ورنہ یار کوئی بات ہے کہ بندہ ملتزم پہ کھڑے، یعنی ہر عالم نے جو حدیث نقل کی ہے نا کہ ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے، اس نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وقت جربت ہوں، کہ میں نے بھی تجربہ کیا جب دعا مانگی تو قبول ہوئی. تو ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اندر جو سارا حرام ہو دعا کیسے قبول ہو؟ کنویں میں جو کتا پڑا رہے 200 ڈول کھینچ کے باہر پھینک دو کو پاک تھوڑا ہو جائے. تو اس لیے جناب وہ جوتے میں رکھ کے خیر جی نماز پڑھ کے چلا گیا. سنت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جوتا پہنے نا پہلے جوتے کو ہلائیں تاکہ کوئی بچھو کوئی کیڑا کوئی چیز اندر نہ گھس گئی. حضرت نے ہلایا تو وہ باہر آ گئے. تو فرمایا کہ بھائی یہ دولت اور سونا بھی عجیب چیز ہے، اس کے پیچھے بھاگو یہ آگے بھاگتا ہے، اور اس سے منہ موڑو تو یہ پاؤں پڑتا ہے. کہ اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو تو اور بھاگے گا، اور اگر آپ بالکل استغنا کر کے بیٹھ گئے آگے پاؤں میں پڑاؤ. فرمایا بابا اٹھا لو، طلبا کو کہا تم لے جاؤ مدرسے میں جا کے جمع کرا دو. میں نے تو اس کو کہا تھا مجھے تو ضرورت ہے نہیں، میرا خرچ ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. اللہ اکبر. وہ لوگ بھی چلے گئے، وہ علماء بھی چلے، اب بھی ہوں گے ہم جیسے بد کردار گناہ گاروں کو نظر نہیں آتے، اللہ والے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دنیا خالی تو ہے نہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی ناراض ہے ہم سے اور اللہ والے بھی ناراض. جہاں دیکھو ہلاکت ہے، جہاں دیکھو بربادی. اخبار کھولو نا، اتنا مر گئے، 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 اتنا حادثے میں مر گئے، یہاں بس گر گئی، یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں ڈاکہ پڑ گیا، یہاں گولی مار دی، یہاں بم مار دی، یعنی سارا صفحہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، اسی میں بھرا ہو. اچھا اخبار نہ پڑھو، عادت ہے آدمی روٹی چھوڑ سکتا ہے اخبار نہیں چھوڑتا، اور پڑھو تو انشاءاللہ فوراً شوٹ کرتا ہے بلڈ پریشر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، کریم ہے میرا مولا، رحم کا معاملہ فرما دے. ای وما اريد على ما ارسلني الله تعالی به، مجھے کچھ نہیں چاہیے.
ولا ابتغی زیادۃ علیہ بل ما امرت به ادیتہ لا ازید علیہ ولا انقص منہ، جو مجھے اللہ نے حکم دیا میں نے اس کی تبلیغ کی، نہ زیادہ کیا نہ کم کیا۔ وانما ابتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل والدار الاخرہ، اور میں اس کے ذریعے صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں۔ قال سفیان الثوری انا مجھ منصور بالضحى المنصور قال اتینا عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وقال یا ایھا الناس، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اے لوگو، من علم شیئا فلیقل بہ، اگر علم ہو تو کہو، اگر علم نہ ہو تو کہو اللہ اعلم۔ فإن من العلم ان يقول الرجل ما لا يعلم اللہ اعلم، آپ نے فرمایا یہ بھی عالم کی شان ہے کہ اگر کسی کا علم مسئلہ نہ ہو، مسئلے کا علم نہ ہو تو کہے بھی اللہ عالم میں نہیں جانتا۔ فإن اللہ عز وجل قال نبيكم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أخرجاه من حديث الأعمش به وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، یعنی القرآن ذکر، قرآن نصیحت ہے لجميع المكلفين من الإنس والجن۔ قال ابن عباس رضي الله عنهما وروى ابن حاتم النبي نبي غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس ان عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى للعالمين قال الجن والإنس، وهذه الآية كقول تنذركم به من بلغ، وكقوله عز وجل وإن يكفر به من الأحزاب فالنار موئده، وقوله تعالى ولتعلمن نبأه، یعنی اس کی خبر، صدقہ قرآن کی سچائی، بعد حین یعنی ان قریب، قال قتادہ بعد الموت یعنی مرنے کے بعد، وقال اکرمت یعنی یوم القیامہ، قیامت والے دن تم کو پتہ لگے گا قرآن اور نبی کی صداقت کا۔ ولا منافات بین القولین، مفسر کہتا ہے دونوں قول ٹھیک ہیں۔ فإن من مات فقد دخل فی حکم القیامت، جو بندہ مر گیا تو گویا اس کی قیامت آ گئی۔ وقال قتادہ فی قول تعالی ولتعلمن نبأه بعد حین، قال الحسن ابن آدم عند الموت یاتی کل خبر الیقین، جب موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا تو اب سب کچھ تیرے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ آخر تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ الحمد للہ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ الحمدللہ اللہ نے سورۃ سواد اپنی رحمت سے نصیب کی، اور آگے سورۃ الزمر انشاءاللہ اللہ تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر نصیب فرمائیں گے، واللہ عالم۔ کہتے بھی کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ، آپ نے کہا تھا کہ لکھ دیا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے پھر ہم کیا کریں؟ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اپنے آپ کو فنکار نہ بناؤ۔ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے پہ بحث کرنا ہی غلط۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط، وہ جانتا تھا کہ یہ ٹھیک کام کرے گا، اس لیے لکھا ہے، یہ نہیں کہ جبر کیا ہے۔ اب دیکھیں نا ایئر کنڈیشن میں دونوں لکھے ہیں، ہاٹ اینڈ کول، ٹھنڈا بھی کرتا ہے گرم بھی کرتا ہے۔ اب گرمی میں اگر آپ ہارٹ پہ لگا دیں گرم کریں، آپ کہیں گے لکھے کا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو قصور تو اس کو پھیرنے والے کا یا لکھنے والے کا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اگر اللہ نے کسی کا بدبخت لکھا ہے، مانا اس کا ہونا ہی بدبخت تھا، جانتے تھے اس کو، اس کی پیدائش سے بھی پہلے علم تھا، ورنہ بدبختی کرنی آپ نے ہے، نیکی کرنی آپ نے ہے۔ اس لیے صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم عمل چھوڑ دیں، ہم نے فرمایا اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی کام کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے سعید بنایا ہے تو اچھے کاموں کی توفیق ہوگی، اور اللہ کے ہاں برا ہے تو پھر بڑا ہی برے کاموں میں رہے گا۔ آپ دعا کی مجھے، اللہ آپ کو جزا دے،
لونڈی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو جنگ ہو، جہاد ہو، اسلامی طریقے سے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جہاد کا حکم دے، مسلمان جہاد کریں کافروں سے، اب لڑائی کے بعد جو ان کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے، جو ان کے لڑکے ہوں گے وہ غلام ہیں، جو لڑکیاں ہوں گی وہ ملکت ایمانکم، وہ کنیدیں ہیں۔ اب نہ جہاد ہے نہ لونڈیاں ہیں، یہ مسئلے اس وقت تھے جب جہاد تھا۔ اچھا اب یہ ہے کہ اگر ان کو مثال کے دیے تو اللہ نے احسان کیا، دیکھیں نا ہم نے جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد ہمارے کافروں نے شکست کھائی اور ان میں 100 لڑکا اور 100 لڑکی پکڑے گئے، اب کیا کریں، ہم ان کو قتل کر دیں؟ وہ تو گرفتار ہو گئے ہیں، پکڑے ہوئے کو مارنے کا کیا مطلب؟ اچھا ان کو چھوڑ دیں دوسرے ملک میں جا کے کیا کریں گے؟ پھر کافروں کے پاس بھیجیں خود۔ تیسرا یہ ہے ان کو ہمیشہ جیل میں رکھے اور سرکار روٹی کھلاتی رہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ مجاہدین میں تقسیم کر دو، بھئی یہ تیرا غلام ہے، یہ بھی تیری کنید ہے، اس سے تم انتفاع بھی کر سکتے ہو، لیکن آزاد کر دو، تمہیں اللہ بڑا اجر دے گا۔ تو اللہ نے ان کو تو چھت مہیا کی، ان کو عزت کا ذریعہ مہیا کیا۔ اس سے بڑی بات ہے کہ غلاموں کو اللہ نے اتنا اونچا کیا کہ حضور نے بی بی صفیہ کو آزاد کر کے امہات المومنین بنا دیا۔ ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کر کے حضرت بلال سیدنا بلال بن گئے۔ ہاں تو سیدھی سی بات ہے کہ نبی اولا، نبی کی ذات جو ہے انسان کی اپنی ذات سے، جان سے، مال سے اولاد سب سے زیادہ اعلیٰ اولا اہم ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم مومن بھی نہیں بن سکتے حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے، اولاد سے، والدین سب سے زیادہ پیارا اللہ کے نبی کی ذات۔ میں نے احرام باندھ کے پاکستان سے آیا، طواف کیا، سر مڈوا دیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک بکری بطور دم پڑ گئی۔ دوسرے عمرے میں نے بال نہیں کٹوائے، ٹک لگوایا، دوسری بکری الحمدللہ پڑ گئی۔ نہ تم غلطیاں کر کے مسئلے بعد میں پوچھتے ہو، پہلے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے کہ میں نے عمرے میں کیا کرنا ہے؟ اگر طواف کر کے میں اپنے زندہ مرحوم کو ثواب دوں، اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ والدہ میری حج کر چکی ہیں، اب اپنی والدہ کے لیے حج بدل کریں، بالکل جائز ہے۔ جو لوگ رمضان میں آگے یہاں رہ گئے ان کا حج افراد ہوگا، اگر انہوں نے شوال ذی القعدہ میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ طواف آپ جس کے لیے کریں، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے، بس ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، بندے نے تھوڑا دینا ہے۔ بہرحال ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑا، لیکن صفا سے مروہ پھر صفا آگے ایک چکر سمجھا، بعد میں غلطی کیسا ٹھیک ہو گیا، چکر تو ہو گئے نا، 7 تو ہو گئے نا، زیادہ ہوئے کم تو نہیں ہوئے نا۔ آئندہ نہ کرو ایسا، صفا سے شروع کرو، مروہ پہ ختم کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک کافر نے مجھے کہا کہ مسجد تھی مسلمانوں کی، اس پہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ کافر اندر نہیں آ سکتا، وہ تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ مشرک جو ہے مسجد الحرام میں نہیں آ سکتا۔ یہ اگر آپ فوجی ایریے پہ لکھ دیں کہ اس ایریے میں آنا منع ہے، اگر آپ کسی سرکاری سیکریٹریٹ پہ لکھ دیں کہ یہاں داخلہ منع ہے، آپ کو حق ہے، خدا کو حق نہیں ہے؟ اچھی بات ہے بھائی، آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایریا جو ہے ممنوع ہے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر یہ پابندیاں تم لگا سکتے، اللہ بھی لگاتے کہ مسلمان ہو کے اس کے گھر میں آؤ تاکہ اس کے گھر کی کوئی توہین نہ کرے۔ کسی کی بیعت ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کی بیعت کریں صاحب بیعت جو ہے وہ متبع کتاب و سنت ہو۔
یعنی اللہ کے قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ کا پابند ہو، ان کی سیرت پہ چلنے والا ہو اور ان کی بالکل بیعت کریں. اچھی بات ہے، وہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھلائیں گے. جب آدمی کسی کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اس کا کہنا مانتا ہے، لیکن کسی غلط آدمی کی بیعت میں نہ پڑ جانا. ایک بات کا خیال رکھنا ہمیشہ، کیونکہ بیعت کئی قسم ہوتی ہے. بیعت علی الاسلام کہ کافر آئے مسلمان ہوئے بیعت کی. بیعت علی الجہاد، حضور نے جہاد پہ بیعت کی. اچھا، حدیبیہ میں حضور نے جو بیعت کی، اللہ نے فروا من القتال کہ ہم موت آ جائے گی لیکن بھاگیں گے نہیں. اور ایک صحابی حضرت سلمۃ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی علی الموت کہ ہم مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے. اسی طرح ایک بیعت ہوتی ہے علی السمع والطاعہ کہ ہم ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے، اطاعت کریں گے. اسی طرح بیعت ہوتی ہے بادشاہ کے لیے، خلیفۃ المسلمین کے لیے. یہ ساری بیعت جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، اور شرط ہی ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں سے تعلق جوڑیں، اللہ والوں سے تعلق جوڑیں، قرآن و سنت پہ چلنے والوں سے تعلق جوڑیں. دنیاوی غرض نہ ہو، اصلاح کی غرض ہو کہ اللہ مجھے اصلاح کا ذریعہ بنائے. لیکن استاد ہو، شاگرد غلطی کرے گا تو استاد فوراً ٹوک دے گا. اگر بغیر استاد کے بیٹھے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، غلطیاں بھی کر رہے ہو، اب کون بتائے کہ تم تو غلط پڑھ رہے ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پڑھتے بھی غلط ہیں پر پڑھتے بھی زور سے ہیں تاکہ سننے والا بھی گناہ گار ہو. تو اس لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں راستہ بتانے والا ہو. کوئی نہ کرے ضروری نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دل سے دعا کریں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ ہم عاجزوں پہ رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. عالم اسلام پہ رحم فرما. بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما. مسلمانوں پہ رحم فرما. اقلیات اسلامیہ پہ رحم فرما. یا الہ العالمین، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما. یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. یا اللہ خزائن السماوات والارض سے اپنے رحمت کے دروازے کھول کے عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.